नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने हाजिर है एक और बड़ी स्टोरी के साथ। हायर एजुकेशन कमीशन का एक ख़त मंजर आम पर आया है। उससे पहले उन्होंने वजारत ख़ारजा को ख़त लिखा था और अब ये मुख्तलिफ जामियात के नाम ख़त सामने आया है। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन की जानिब से लिखे गए इस ख़त में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं UN या उसकी ज़ैली अदारों के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और उनका ये भी कहना है कि इनमें ये जो कोलैबोरेशन होती है इसमें पॉलिटिकली सेंसिटिव गुफ्तगू होती है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, स्टेटेड पोजीशन है मुख्तलिफ इशूज़ पर, उससे कॉन्ट्रेरी बातचीत हो जाती है जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और उनका ये कहना है कि जो एकेडेमिया के लोग वहाँ जाते हैं, जामियात के लोग वहाँ जाते हैं, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर बात करने से पहले वज़ारत ख़ारजा या जो लाइन डिपार्टमेंट है या लाइन मिनिस्ट्री है उसके साथ राब्ते में नहीं होते, उससे कोई NOC वगैरह नहीं लेते। और साथ ये भी कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा ने भी इस इशू को टेकअप किया है। इस पर हमने बात की पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर तालीम है डॉक्टर EH नैयर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, लम्स लाहौर में पढ़ाया है। आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस ख़त के हवाले से और इस ख़त पर उठने वाले सवालात के हवाले से। क्यों है सर? डॉक्टर साहब, एक ख़त मंजर आम पर आया है HEC का दफ्तर ख़ारजा के नाम, और HEC ये कहती है कि जी पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये कोलैबोरेशन कर रही हैं आजकल UN और उसकी एजेंसीज से, और जो वजारत ख़ारजा है उससे और जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे वो इजाज़त नहीं लेती, और उसके नतीजे में जो सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मिसरिप्रेजेंट होता है। आप क्या समझते हैं कि क्या HEC का मौक़िफ़ दुरुस्त है, या जो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं अगर वो ये पाबंदियाँ तस्लीम मान लेंगी और HEC के तहत इस तरह से रेगुलेट होंगी तो वो क्या सीखेंगी, उनके प्रोफेसर क्या सीखेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ कैसे बाहर हो जाएगा, और फिर स्टूडेंट्स को पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये तो एक बहुत ही गलत बात हो रही है। मैं तो समझता हूँ कि HEC ने जो ख़त लिखा है एक एडवाइज़री के तौर पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को या वाइस चांसलर्स को, वो बहुत अहमकाना है। यूनिवर्सिटीज़ की में जो प्रोफेसर्स जो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, अपनी राय बनाते हैं, वो इस बात की ताबे नहीं हो सकती कि आपके मुल्क के फॉरेन ऑफिस क्या राय रखते हैं। वो भी जहन में रखते हैं, वो भी जहन में रखते हैं कि मुल्क के फॉरेन ऑफिस क्या कह रहे हैं। वो ये भी जहन में रखते हैं कि मुख्तलिफ और दूसरे ममालिक के फॉरेन ऑफिस क्या कहते हैं। वो ये भी जहन में रखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के थिंक टैंक्स क्या कह रहे हैं। ये सब जहन में रखते हैं। उसके बाद वो अपनी राय बनाते हैं, और उनकी आज़ादाना राय ही है जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई कदर की जा सकती है। अगर वो राय आज़ादाना नहीं है, बल्कि कहीं बनी हुई कोई राय है जिसका उन्हें सिर्फ दोहराना हो, तो फिर उसके लिए तो कोई भी कर सकता है काम। प्रोफेसर होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के नाते ये तो आप डिमांड उनसे नहीं कर सकते कि वो अपनी आज़ादाना राय छोड़कर फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन बन जाएं। ये तो बिल्कुल अहमकाना बात है। फॉरेन ऑफिस के पास अपने स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी राय क्या है ये दुनिया को मालूम हो जाती है उनके ज़रिए से। जिन कॉन्फ्रेंस में जाते हैं लोग यहाँ से, उस कॉन्फ्रेंस की वो कॉन्फ्रेंस जो है, वहाँ पर शामिल हजरात जो हैं, ख़वातीन और हजरात, वो यहाँ से जाने वालों की ज़ाती आज़ादाना राय मालूम करना चाहते हैं। वो उनसे ये नहीं मालूम करना चाहते कि आपके फॉरेन ऑफिस की क्या राय है, वो तो उनको पहले से मालूम है। बल्कि यहाँ से अगर कोई जाके कहेगा कि मेरी राय वही है जो मेरे फॉरेन ऑफिस की है, तो कहेंगे फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ तो बुलाया गया है आपकी आज़ादाना राय के बयान के लिए। तो ये जो रिसर्च के जो बुनियादी तकाज़े हैं और स्कॉलरशिप के जो बुनियादी तकाज़े हैं, उसके ख़िलाफ़ है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि और हायर एजुकेशन कमीशन का ये मान लेना फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस बात को, और उसको यूनिवर्सिटीज़ को बता देना अपनी जगह पे बताता है हमें कि फॉरेन ऑफिस के हायर एजुकेशन कमीशन की लीडरशिप जो है वो अपने काम ठीक नहीं कर रही।
اسے تو یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسرس کا طور طریقہ ہونا چاہیے ریسرچ کا رائے کا اظہار کا اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نہ یہ کہ فارن آفس کی طرف سے اگر کوئی بات آئے تو اس کو یونیورسٹی کے پروفیسرس کے اوپر لاگو کریں. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس میں لفظ لکھا ہے پولیٹیکل سینسٹیوٹیز، جی بڑا واسٹ ہے. ٹھیک ہے، بس جیسے مسئلہ کشمیر ہے اس پر تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ ریاست یہ پابندی عائد کرنے کی کوشش کرے کیونکہ ریاست کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور دو ریاستوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے. لیکن پولیٹیکل سینسٹیوٹیز اب جیسے عمران خان کا ایشو ہے، اگر کوئی پروفیسر انٹرنیشنل کولیبریشن میں باہر جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ جا رہے ہیں، تو کیا وہ اگر وہی بات کر رہے ہیں جو ریاست کر رہی ہے تو اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشن کتنی ڈیمیج ہو سکتی ہے؟ یا اگر وہ بات کریں آزادانہ تو فارن آفس کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اس کو اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا، پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کی ریاست کی جو پوزیشن ہے وہ اس بات سے نہ بہتر ہوتی ہے نہ ڈیمیج ہوتی ہے کہ یہاں کے کسی اسکالر کی یا کسی اکیڈمک پرسن کی کیا رائے ہے، اس نے سوچ سمجھ کے کیا رائے بنائی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ایک آزادانہ رائے ہے. ہمارے ملک میں اگر 10 ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور کبھی آپ ان کو کسی کانفرنس میں کسی موضوع پہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی میں سے ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہو اور ہر ایک کی رائے کو اسی طریقے سے عزت دی جاتی ہے جیسے کہ کسی کی اپنی ہو، اس واسطے کہ یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے کوئی رائے دی ہے. سرکاری رائے سے اختلاف کرنے سے سرکار پہ کیا اثر پڑے گا یہ تو سرکار جانے. وہ جب اپنی پالیسیاں بناتی ہے تو وہ پالیسیاں اگر سمجھتی ہے کہ بالکل صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے اس نے پالیسی بنائی ہے تو اسے خوف نہیں آنا چاہیے کہ میری پالیسی سے اختلاف کرنے کی وجہ سے میری پالیسی خراب ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بات جو ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سرکار نے کوئی پالیسی بنائی ہے، دوسرے لوگ اس کے اوپر اعتراضات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ پالیسی اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے تھی، اور جائز بات ہے. دنیا جہاں میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے پروفیسرز بہت کھلا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ حکومتوں کی فلاں پالیسی بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنی حکومتوں کے بارے میں وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے اس بات کے اوپر. اگر وہ صرف اپنی سرکار کی پالیسی کو بیان کرنے لگے تو ان کی حدت ہو جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ایک پروفیسر ہو، تم تو اپنی رائے بنانے والے ہو، آزادانہ رائے، اور تم سرکار کی پالیسی بیان کر رہے ہو. وہ تو سرکار کرتی ہے کام، تم کیوں کر رہے ہو؟ لہذا سرکار ڈرے نہ ڈرے اس سے بالکل وہ ہو کر بے خوف ہو کر میرے خیال میں ہمارے یہاں کے پروفیسرز کو اپنی آزادانہ رائے کو تشکیل دینے میں مکمل طور پہ اس پہ قائم رہنا چاہیے اور جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہی بیان کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ڈفرینٹ سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایس او پیز بنا دیتی ہے وزارت خارجہ اور یونیورسٹیز اس کو نہیں مانتی تو پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے جو ٹیچرس ہیں، ان کی جو اکیڈیمیا ہے، اس کو وہ کیسے یہ مجبور کرے گے کہ وہ قانون پر عمل کریں. ایک بات یہ ہے، لیکن اگر وہ مان لیتی ہیں تو پھر جو ان کا اسٹینڈرڈ نیچے آئے گا. اور اس میں تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جو جیسے یہ جو نجی یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ کی تو ویسے ہی مانتی ہیں، ایشو تو شاید پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا زیادہ ہے، لیکن یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر ایجوکیشن کے، یہ تو زیادہ تر بہت بڑے بڑے لوگوں کے، کوئی کسی ٹی وی چینل کا مالک ہے، کوئی کسی ٹی وی چینل کا مالک ہے، کئی میڈیا ہاؤسز کے مالکان جو ان کی یونیورسٹیز بھی ہیں اور بڑے انٹرسٹ گروپس ہیں ان میں. تو پھر کیا وہ سارے کے سارے یہ مان لیں گے اور ان کو کیا ماننی چاہیے یہ پابندیاں اس تناظر میں؟ نہیں، یہ پابندیاں تو سرکاری یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی نہیں ماننی چاہیے اور وہ نہیں مانیں گے. ان میں سے شاید جو بہت کمزور ہوں اکیڈمیکلی وہ اپنی مستقبل کی ترقی کی خاطر ان میں سے کچھ باتوں کو تسلیم کر لیں، وہ مانیں گے نہیں. لہٰذا یہ خام خیالی ہے ہمارے فارن آفس کی
یا ہمارے سرکاری اداروں کی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنی پالیسی کا بیان یونیورسٹیز کے ذریعے سے کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ان کی ہر پروفیسر کو یہ معلوم ہے کہ اس کی اکیڈمک ورلڈ کے اندر ایک ریپوٹیشن ہے۔ اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس نے کسی ایشو کے اوپر کیسا تجزیہ کیا ہے اور کن نتائج پہ پہنچا ہے اور کس انداز میں اس نے نتائج تک پہنچنے میں کام کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں سے جب ایسی رائے آتی ہے کسی کی اور وہ تسلیم کر لی جاتی ہے وائڈر اسکیل کے اوپر، تو اس کا اثر بین الاقوامی سیاست پر بھی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں ایک بڑے مشہور نوم چامسکی ہیں، پروفیسر MIT کے پروفیسر ہیں اور بہت ضعیف ہیں، لیکن جب وہ جوان تھے اس وقت بھی اور اب اس عمر میں بھی وہ کبھی سرکاری پالیسی کا بیان نہیں دیتے رہے، ہمیشہ مخالفانہ کرتے رہے، اور یہ ہے کہ ان کی باتیں مانی گئی، لوگوں نے ان کی باتیں تسلیم کی، مانی، اور وہی باتیں بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ آج کل پروفیسر ہارورڈ کے پروفیسر زیکس ہیں، وہ بہت شدید قسم کی مخالفت کرتے ہیں اپنی حکومت کی پالیسیوں کی، اور وہ میرا خیال ہے کہ بہت پاپولر ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں بہت بکتی ہیں، اور ان کے پروگرام جو ہیں، جو وہ ویڈیو پہ جو تقریریں کرتے ہیں، وہ بہت مقبول ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ قبولیت حاصل اسی وقت کرتے ہیں جب لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ایماندارانہ طور پہ بغیر کسی دباؤ کے اور لالچ کے یہ اختیار کیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر نیئر صاحب کو سنا۔ میں نے اس حوالے سے وزارت خارجہ میں بھی بات کی، ترجمان وزارت خارجہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی وہ کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایک ہم خود اس پوزیشن کو جو ہے وہ اس پر اپنے SOPs مرتب کر رہے ہیں۔ میری مختلف لوگوں سے جو بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارت خارجہ میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہ یہ کیا ایشو ہے، کیونکہ اس میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا مفاد اس میں کیسے ہرٹ ہوتا ہے یا وابستہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ناظرین اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے کہ اکیڈیمیا کے لوگ جیسے ڈاکٹر نیئر نے پروفیسر نوم چامسکی کے علاوہ ہارورڈ کے پروفیسر صاحب کا تذکرہ کیا، تو پاکستان کی اکیڈیمیا کے لوگ اگر باہر جائیں گے اور وہ صرف اسٹیٹڈ پوزیشن پر بات کریں گے، تو پھر پاکستان کا جو موقف ہے اگر وہ اس کو ٹو کریں گے اور سرکاری موقف کو ٹو کریں گے، پاکستان کے موقف کو نہیں، جو حکومت کی پوزیشن ہوگی، سرکاری پوزیشن ہوگی، اس لائن کو ٹو کریں گے، تو پاکستان کا دنیا میں اعتبار کیسے قائم ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ بھی غور کیجیے، ہم بھی غور کرتے ہیں، اور اس پر مزید کچھ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔